शुरू اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اسلام کے مطابق مرنے والے کے پاس کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی ضروری معلومات ہے جو ہر مومن مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ لفظ سکرات موت، اس کا مطلب کیا ہے، ہر مومن مسلمان کو معلوم ہونا ضروری۔ سکرات الموت یعنی موت کی بے ہوشی، اور یہ روح نکلنے سے پہلے کی وہ حالت ہے جس میں انسان ایک نشہ سا چھا جاتا ہے اور ایک بے ہوشی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ روح کے جسم سے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور اس میں انسان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ سکرات کی پہچان، اس وقت کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے جسم میں تمام رگ کھنچنے لگتی ہیں، رنگ بدل کر مٹیالہ ہو جاتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آنکھ کے ڈھیلے اوپر ڈھلنے لگتے ہیں، حلق اور سینے سے گھبراہٹ کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، ہونٹ خشک، ہاتھ پاؤں سرد اور بے ہوش ہونے۔ ٹھیک یہی یا اس سے ملتے جلتے آثار جب دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لیجئے یہ وقت سکرات موت کا ہے۔ جب آپ کسی مسلمان کو ان آخری وقت میں پائیں گے تو مستحب یہ ہے کہ مرنے والے کو سیدھی کروٹ اس طرح لٹا دیجئے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف رہے، یعنی سنت ہے۔ لیکن اگر جگہ کی تنگی یا کسی اور وجہ سے یہ نہ کر سکیں تو جس حال میں ہو اسی حال میں رہنے دیجئے۔ پھر اس وقت مرنے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ مرنے والے کو کلمے کی تلقین دیجئے، اور تلقین کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ مرنے والے سے آپ کہیں کہ تم پڑھو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان کے قریب خود کلمہ شہادت بار بار ہلکی آواز میں دہراتے رہیے، اور یہ تب تک کرتے رہیے جب تک مرنے والا اپنی زبان سے کلمہ پڑھ دیں یا اشارے سے پڑھنے کی تصدیق کر دے۔ پھر آپ کلمہ پڑھنا بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد مرنے والے نے دنیا کی کوئی بات یا اس کی زبان سے نکل گئی تو پھر دوبارہ کلمے کی تلقین کیجیے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہی ہونی چاہیے۔ پھر جیسے ہی جسم سے روح نکل جائے، جسم بے جان لاش بن جائے تو آنکھیں اگر کھلی رہ گئی ہوں تو دھیرے سے بند کر دیجیے۔ پھر کپڑے کی ایک پٹی اس کی ٹھوڑی سے نیچے سے لے کر اس کے سر پر باندھ دیجیے تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، اور میت کو چارپائی یا تخت پر ہی رہنے دیجیے، اور اس کے بعد عطر چھڑک دیجیے یا لوبان جلا کر خوشبو سے مہکا دیجیے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔